بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کی چھٹے مرحلہ کی 19ویں فصل، جس کی ہم نے ابتدا کی تھی کہ جب بھی کوئی قوت، لامحدود قوت، جب ایک بڑے جسم کو اور ایک چھوٹے جسم کو حرکت دے گی تو ظاہر ہے جو بڑا جسم ہے اس کی وزن زیادتی کی وجہ سے وہ سست حرکت کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ تیز حرکت کرے گا، اگرچہ کہ دونوں کی قوت، دونوں پہ لامحدود قوت لگ رہی ہے، وہ لامحدود ہی حرکت کریں گے، لیکن ایک دوسرے کی نسبت سے یہ متناہی ہوں گے، کیونکہ ایک چھوٹا زیادہ سپیڈ سے جائے گا اور جو بڑا ہے وہ سست جائے گا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جائز نہیں ہے کہ یکونوں کہ ایک جسم جو قوت رکھتا ہو غیر متناہی قوت رکھتا ہو اور وہ کسی جسم کو حرکت دے، یحرک جسمن غیر ہو، جو اپنے علاوہ دوسرے جسم کو حرکت دے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ یکونا الا متناہین، تو پھر ممکن نہیں کہ وہ متناہی ہو۔ فَإِذَا حَرَّكَ بِقُوَّتِهِ، جب وہ حرکت دیتا ہے اپنی اس قوت کے ساتھ، جسمم ما، ایک ایسے جسم کو، من مبدئن، ایک ایسے مبدا سے، نفرضہ، جس کو ہم نے فرض کیا ہے، حرکات لا تتناہا، ایسی حرکات جو لا متناہی ہو، فی القوہ، قوت کی بھی آپ سے بات کر دی۔ قوت تین چیزوں میں ہوتی ہے، جب قوت لگائی جاتی ہے وہ اپنی عدت میں، مدت میں اور شدت میں۔ یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو فخر الدین رازی نے اعتراض اٹھایا تھا وہ شدت میں، کہ تیز اور سست کی وجہ سے، یہ سست ہے یہ تیز ہے، اس کا بھی جواب دیا، ہماری چیزیں قوت سے مراد عدت اور مدت میں ہے۔ اب یہاں سے اگلی بات شروع ہے، ثم فرضنا، پھر ہم فرض کرتے ہیں کہ انہو، یہ جو جسم ہے، یحرک جسمن، ایک ایسے جسم کو حرکت دیتا ہے، اصغر من ذالک الجسم، وہ ایک اس چھوٹا ہے جسم، من ذالک، اس دوسرے جسم سے چھوٹا ہوتا ہے اس قوت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فیجب ان یحرکہ اکثر من ذالک المبدأ المفروض، تو پھر وہ اس کو زیادہ حرکت دے گا اس مبدأ مفروض سے، اس کو زیادہ حرکت دے گا۔ فتح کا زیادہ، تو یہاں پر یہ بات آج زیادہ اہم ہے جو چلے گی کہ فتح کا وہ زیادہ، تو زیادتی واقع ہوگی، وہ کیا ہوتی ہے؟ التی بالقوت فی الجانب الآخر، وہ جو بالقوہ فی الجانب، دوسری طرف وہ زیادہ ہوگی، پس یصیر الجانب الآخر متناہی، تو دوسرا جو ہوگا متناہی ہوگا، اس کی بنسبت وہ کہتا ہے یہ محال ہے۔ اب یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ فخر الدین رازی نے جو ایک اعتراض کیا تھا اسی پر فخر الدین رازی نے دوسرا اعتراض کیا۔ کیا اعتراض اصل میں چل رہا ہے؟ کہ یہ جو زمانہ ہے یہ لامتناہی ہے، اور زمانہ وجود میں آتا ہے افلاک کی حرکت سے، حرکت دائمی ہے، دائروی حرکت دائمی ہے، جب وہ دائمی ہے تو حرکات بھی ایک لامتناہی ہے، اس میں کوئی تناہی نہیں کہ مقرر کچھ عرصے کے لیے ہوں، وہ لگاتار لامحدود حرکت ہے۔ جب وہ لامحدود حرکت ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، بات یہ چل رہی ہے، فخر الدین رازی نے کہا کہ ہر روز جو حوادث آتے ہیں ان میں زیادتی، یعنی آج جو حوادث ہوئے ہیں، امکان ہے کل بھی کوئی واقعہ، حادثہ سے مراد واقعہ، کل بھی واقعہ ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، یہ واقعات تو جو حوادث ہیں ان میں تو زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ زیادتی ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ متناہی ہیں، کیونکہ کل موجود بھی نہیں ہے، اور آج ہو رہے ہیں، آج یا اگلا آئے گا، یہ متناہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ابو علی سینا نے کیا کہا؟ یہ چونکہ یہ بڑا اہم ہے، تھوڑا اس میں دقت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ متناہی اور لا متناہی پر جو اشکالات ہیں فخر الدین رازی کے، بات چل رہی ہے کہ ہر روزانہ کے جو واقعات، حوادث آ رہے ہیں، یہ جو روزانہ کے حوادث آ رہے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ متناہی ہے۔ جبکہ ابو علی سینا نے اسی کا جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ مجموع جو حوادث آپ کہہ رہے ہیں آج ایک حادثہ آیا کل آگا، اس نے کہا مجموع موجود ہی نہیں ہے، کل حوادث ماضی کے، آج جو ہونے ہیں، یہ مستقبل میں، کل لامحدود جو زمانہ ہے اس میں جتنے حوادث آنے ہیں وہ مجموع اکٹھے تو موجود ہی نہیں ہیں، مجموع موجود ہی نہیں ہے۔ جب موجود ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیوں حکم لگا رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے ہیں زیادہ اور زیادہ، جو اگلے آنے، اس کے لیے ازدیاد کا لفظ استعمال کیا، یہ جو زیادہ آنے والے حوادث ہیں یہ
موضوع نہیں بنتا، کیونکہ تمام حوادث تمام حوادث موجود ہی نہیں ہے۔ جب موجود ہی نہیں ہے تو آپ ایک وقت میں یہ ازدیاد زیادہ واقعہ ہونا جو آگے ہونے والے ہیں ان کا آپ حکم نہیں لگا سکتے، جس کی بنیاد پر آپ متناہی ہونے کا، جبکہ لا متناہی ہے، زمانہ بھی، اس کی حرکات بھی، اس کے حوادث بھی، تو وہ متناہی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجموع حوادث موجود نہیں۔ یہ بولی سینا جب جواب دے دیا تو فخر الدین رازی نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ جو جواب دے رہے ہیں کہ موجود حوادث موجود نہیں ہے، اسی آپ کی دلیل کے ذریعے سے ہم آپ پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ کیا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجموع حوادث موجود نہیں، تو پھر آپ جو قوتوں والا کہہ رہے تھے کہ قوت ایک جسم کو لگائی جائے جو بڑا جسم ہے اور ایک چھوٹا جسم ہے، چھوٹا جسم زیادہ آگے جائے گا، یہ سست جائے گا، یہ بھی تو موجود نہیں ہے۔ ایک وقت میں یہ دو جو موجودات ہیں اور ان کی حرکت ہے، یہ بھی ایک وقت میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ موجود نہیں ہے، آپ لامتناہی ہونے کا کیسے ادعا اور دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ اسی سوال پر فخر الدین رازی نے یہ جواب اٹھایا۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے کہا، یعنی وہ کہنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دونوں آپ لائے ہیں، یہ بڑا لامحدود حرکت کر رہا ہے، یہ بھی لامحدود حرکت کرے گا، کیونکہ ان کو قوت لامحدود لگ رہی ہے، بڑے جسم کو بھی چھوٹے جسم کو بھی۔ انہوں نے کہا یہ تو موجود ہی نہیں ہے، وقت بھی موجود نہیں، زمانہ بھی موجود نہیں، یہ لاموجود حرکت کرے، یہ تو آپ ایسے فرضی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تو موجود نہیں ہے۔ ہمارے جواب میں آپ نے کہا جی مجموع موجود نہیں، تو آپ کا بھی تو مجموع موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کا جواب بھی جو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانے میں کم اور ایک زمانے میں حرکت زیادہ ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہی سوال ابو علی سینا کے شاگردوں میں نے بھی کیا تھا کہ جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو کم اور زیادتی کا جو حکم لگایا جا رہا ہے یہ کس بنیاد پر؟ یعنی یہ کم حرکت کرے گا، یہ زیادہ حرکت کرے گا، ہے لامتناہی حرکت، تو یہ کس بنیاد پر ابو علی سینا سے کہا کہ آپ یہ جواب دے رہے ہیں جبکہ دونوں موجود ہی نہیں ہیں؟ وہاں پر ابو علی سینا نے جو جواب دیا وہ ہم عرض کرتے ہیں، لیکن اس فصل کے آخر میں موقع توسی نے کہا کہ میں بھی اس کی حقیقی معنی تک نہیں پہنچ پایا جو ابو علی سینا نے جواب دیا تھا۔ ابو علی سینا نے کیا جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، جو فعلی حوادث ہیں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن جس قوت سے یہ صادر ہو رہے ہیں تمام افعال، کل افعال جو ہو چکے ہیں، جو ہو رہے ہیں، جو ہونے والے افعال ہیں، فعل کس سے صادر ہوتا ہے؟ انسان جو فعل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پیچھے قوت ہے۔ ایسے ہی افلاک جو حرکت کر رہے ہیں، حرکت کے پیچھے قوت ہے، یہ پہلے عرض کر چکے ہیں، اگرچہ چاہے وہ نفوس سے آ رہی ہے قوت، لیکن اس حرکت کا مبدا وہ قوت ہے، اس قوت کی بنیاد پر حرکت اور یہ افعال انجام پاتا ہے۔ تو ابو علیہ سینا نے کہا یہ جو کل افعال سر انجام پا رہے ہیں، یہ جو قدرت، جس قادر یعنی قدرت اور قوت سے، اصل کہنا چاہ رہے ہیں جی قادر سے، جس قدرت اور قوت سے یہ افعال آ رہے ہیں وہ لامحدود ہے۔ جب وہ قوت لامحدود ہے تو ان کے افعال بھی لامحدود ہوں گے، یہ عقلی کلی قانون ہے۔ یہ ابو علی سینا نے کہا۔ اس کی مزید وضاحت تو ظاہر شیخ موقع توسی نے بھی نہیں کی۔ یہاں پر ابو علی سینا نے کیا کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا جو ہے، اگر آپ کہیں بڑا ایک کل ہے، یہ کل ہے، اور یہ چھوٹا اسی کا ایک جز ہے، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑا ایک کل ہے اور چھوٹا جو جز ہے، تو کل کو جو تحریک دی جائے گی، جو اس کو قوت جس سے وہ حرکت کر رہا ہے، تو پھر جز کو تو کم قوت ملے گی، یہ جز ہے، جز کو کم قوت ملے گی، تو پھر ان دونوں میں جو تفاوت آ رہا ہے وہ تو قوت میں آ رہا ہے۔ ہماری جو ہم بات کریں آپ کی یہ تفاوت آئے گا، یہ تو قوت میں تفاوت ہے۔ ہم بات کریں تفاوت حوادث، جو افعال، جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اس میں بات چل رہی ہے، کیونکہ کل حوادث تو بالفعل موجود ہی نہیں ہیں، اور ایک وقت میں وہ ہو بھی نہیں سکتے، تو پھر زیادہ یا کم کا حکم ان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس کے جواب میں کل قوت کا، اس لیے کہتے ہیں کل قوت کا بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ایک وقت میں موجود نہیں۔ اب اس کا جواب شیخ توسی نے کیا دیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ حوادث کی زیادتی کا حکم، یہ آپ پہلے بتا چکے ہیں، زیادتی ازدیاد کا حکم کس نے لگایا تھا؟ فخر الدین رازی نے۔ فخر الدین نے کیا لایا تھا کہ واقعات اور بھی ہونے ہیں،
ان حوادث کی زیادتی، جو آنے والے زیادہ حوادث ہیں، تو ابو علیہ سینا کہا تھا نہیں آپ حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ مجموع موجود نہیں۔ اب ابو علیہ سینا اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ازدیاد کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ خارجی بات کر رہے ہیں، خارجی موجودات میں، کہ خارجی موجودات یقیناً ہر بندہ جانتا ہے کہ آج جو موجود ہیں وہ کل نہیں موجود ہوں گے، جو کل واقعات ہوں گے وہ اس سے اگلے دن موجود نہیں ہوں گے، چاہے حوادث ہوں، چاہے مخلوقات ہوں، موجودات ہوں۔ اس زمانے میں کیونکہ زمانہ میں ٹھہراؤ نہیں ہے، جب زمانہ بدلتا ہے تو ہر چیز کی حالت بدلتی، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب یہ خارجی موجودات ہیں، ٹھیک ہے آپ ان پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ ازدیاد ہو رہی ہیں۔ ابو علیہ سینا کہہ رہا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں وہ ان موضوعات میں جو ذہنی موجودات ہیں۔ آپ کہیں گے ذہنی موجودات، وہ کہہ رہے ذہنی موجودات سے میری مراد کیا ہے؟ آپ خارجی موجودات لے رہے ہیں، میں ذہنی موجودات لا رہا ہوں کہ عقل جو ہوتا ہے وہ ایک کلی قانون بنا سکتا ہے۔ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ خارجی موجودات کو کہ وقتی موجودات کو دیکھ کر نہیں بناتا۔ کیوں؟ وہ کس کو دیکھ کر بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ذہن ہے اس نے دیکھنا ہے وہ موجودات جو آج ہیں، جو ماضی میں گزر چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں۔ چلو آج ہو رہی ہیں، جو ماضی میں گزری ہیں وہ بھی معدوم ہو چکی ہیں، جو آنی ہیں وہ بھی ابھی معدوم ہیں۔ اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو حکم لگا رہے ہیں ازدیاد کا، آنے والی ہیں وہ بھی معدوم ہیں۔ ازدیاد کا حکم معدوم پہ لگ رہا ہے نا، کہ جو آنے والی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آنے والے حوادث جو ہیں وہ اب ہونے ہیں، تو آپ بھی معدوم چیز کو لگا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے ایک کلی چیز آپ بنائیں، کلی تمام جو موجودات ہونی ہیں وہ سب معدوم ہیں، تو وہ اس پر کیا حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟ تو اس نے کہا ہے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس پر آپ قلت اور کثرت کی صفت اس پر لگا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے ہی کہا ہے کہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں وہ واقعات وہ کم ہیں، آنے والے زیادہ ہیں۔ یہ زیادتی، کثرت اور قلت کا حکم آپ چیزیں معدوم بھی ہیں، ابھی خارج میں موجود بھی نہیں ہیں، آپ ان پر کثرت کا بھی حکم لگا سکتے ہیں، اس پہ قلت کا حکم بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو واقعات ماضی مستقبل کے ان پر متناہی اور غیر متناہی کا بھی حکم لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ واضح ہے جو ماضی میں گزر چکے ہیں واقعات متناہی ہیں، کیونکہ اب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب لام میں متناہی تو نہیں ہے نا۔ لام متناہی ہوتا تو آج کا موقع ہی نہ ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لام متناہی اور متناہی کی صفت سے آپ موصوف کر سکتے ہیں کس میں؟ ذہن میں۔ یہ بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے گڑبڑ تب ہوتی ہے جب آپ دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ اس کی جہت قلت اور کثرت، جو اس پر جہت صادق آ رہی ہے۔ اسی طرح اس نے ایک اور مثال دی کہ ہر چیز میں جو پھیلاؤ ہے، پھیلاؤ سے مراد کیا ہے؟ یہ محقق طوسی نے لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پھیلاؤ یعنی پے در پے جو واقعات آنے ہیں، جو بھی پے در پے واقعات۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں، یہ ایک پودا ہے، یہ بیج ہے، اس سے یہ جڑیں بنی، یہ زمین ہے، یہاں سے ایک تنا بنا، تنے سے بڑی شاخ، پھر اس پہ پتے آئے، پھر اس پہ لگیں گے مثلا پھول لگے، پھر اس پہ کیا لگے گا؟ کوئی بھی آپ پھل لگا لیں، آم بنا۔ یہ جو پے در پے اس پر واقعات آ رہے ہیں، یا تو یہ خارج میں ہوں گے یا ذہن میں۔ جب خارج میں ہوں گے تو ایک وقت میں یہ موجود ہوگا، پھر اگلا موجود ہوگا، پھر یہ موجود ہوگا، پھر یہ موجود ہوگا، پھر یہ موجود ہوگا۔ یہ پے در پے یا ذہن میں ہوں گے یا خارج میں ہوں، لیکن کس جہت سے؟ متصل اور غیر متصل، کم میں متصل کے عنوان سے یا کم میں منفصل کے عنوان سے۔ متصل جیسے جسم ہے، جسم بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے پورے، یا کم میں منفصل میں اس کی تعداد میں عدد ہے، جیسے 1 2 3 ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ اس میں پے در پے پھیلاؤ ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے اس چیز میں 2 جہتیں ہوں گی۔ ممکن ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ جو پے در پے پھیلاؤ ہو رہا ہے، یہ امتداد بڑھ رہا ہے، یا کم متصل منفصل میں بڑھاؤ ہو رہا ہے، یہ دونوں جہتوں کو آپ وصف توصیف کر سکتے ہیں۔ متناہی سے بھی ہو سکتا ہے دونوں متناہی ہوں،
ذہن میں اور خارج میں دونوں متنائی ہوں. جو آپ فرض کر رہے ہیں وہ ذہن میں بھی متنائی ہو خارج میں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک متنائی سے فرض کریں، خارج میں تو متنائی ہیں. یہ جو واقعہ ہو رہی ہیں چیزیں متنائی ہیں، حوادث اور متنائی حوادث وجود میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے ذہن میں آپ لامتناہی کو فرض کر سکتے ہیں. یہ محال نہیں ہے کہ آپ ذہن میں لامتناہی سے متصف نہ کر سکیں. کیسے؟ اس نے کہا جو لامحدود حوادث ہیں جو گزر چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حوادث کیا ہیں جو اگر ایک دوسرے کا موازنہ کریں گے، جو گزر چکے ہیں وہ محدود ہیں، آنے والے ابھی ان کا پتہ نہیں لامحدود ہوں گے یا محدود ہوں گے. وہ کہتا ہے لیکن اب آپ نے اس مبدا سے دیکھنا ہے جہاں سے زمانہ کی ابتدا ہوئی ہے. اگرچہ کہ زمانے کی ابتدا ایک الگ بحث ہے، شروع آپ کے ابتدا ہے، وہ مبدا، وہ مصدر جہاں سے یہ زمانہ شروع ہوا تو حوادث بھی شروع ہو گئے. اب آپ نے اس مبدا کو دیکھنا ہے تو یہ آپ صرف مبدا کو دیکھیں، خالی اس کے ماضی کو نہ دیکھیں. ماضی کو دیکھیں گے تو یہ حال ہے، پھر آگے مستقبل آئے گا. تو مبدا سے جو صادر ہوتے ہیں جب آپ یہ دیکھیں گے اور آپ موازنہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو تفاوت آتا ہے وہ موازنے سے آتا ہے. ایک بڑا جسم ہے، ایک چھوٹا جسم ہے، یہ متناہی ہے، یہ لامتناہی ہے، یہ ایک دوسرے کی نسبت. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہت کے اعتبار سے یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر خارجی ازدیاد والا موضوع جو آپ لے کے آئے ہیں وہ نہیں رہے گا. ہاں خارج میں خالی دیکھیں گے جو متناہی واقعات ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اور واقعات آنے واقعات میں. لیکن ایک ذہن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس لامتناہی کو ذہن میں فرض کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے زمانہ لامحدود ہے، اب زمانہ تو وقتی موجود ہے، لیکن کہاں سے؟ خارج میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر لامحدود کیسے کہہ رہے ہیں؟ لامحدود ہے، وہ اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اس کو ذہن میں حاضر کر کے اس پر ایک کلی حکم لگاتی ہے. بعین ہی یہ کلی حکم بھی اسی طرح ہے. یہ یہاں تک مصنف نے بیان کرے کہا جو شاگردوں سے ابو علی سینا نے جواب دیا وہ اس کو میں ابھی تک اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا. لیکن ہم نے جو جواب عرض کیا تھا جو عبارت کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ مصنف کہہ رہا ہے کہ بِأَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ، جس پر حکم لگایا جا رہا ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ وہ کیا کون؟ قوت ہی کون القوت قویتاً اللہ تلک، یہ کہ قوت سے مراد پہلی کی قدرت. یہ جو قدرت ہے یہ قوت رکھتی ہے کہ تمام افعال پر وہ قدرت رکھتی ہے کہ تمام افعال جو ظاہر ہونے ہیں، اگر یہ قوت جو ہے وہ لامحدود ہے تو یہ لامحدود قوت قادر ہے کہ اس سے لامحدود حوادث جو ہیں ظاہر ہوں. لامحدود افعال سے مراد یہ اس کے حوادث افعال ہی ہیں. قوت لامحدود ہے تو حوادث بھی لامحدود ہے. یہاں تک یہ اس فصل کا اختتام ہوا. انشاءاللہ مزید وضاحت بات وہی چل رہی ہے کہ افلاک کی حرکت دوری ہے، مستقیم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.